जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। शिकागो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के हाथ क्या कुछ आया या नहीं, और ओबामा साहब के जो 5 मिनट सदर ज़रदारी को मिले क्या वो काफ़ी थे और क्या क्या इसमें डिस्कस हुआ, इसी पे हम बात करेंगे। तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। फजल रहमान खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा दिफाई पाकिस्तान के। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे शफकत महमूद साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। तारिक अजीम साहब, आपकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी आप देखते रहते हैं, तो शिकागो कॉन्फ्रेंस से आपको कुछ लग रहा है पाकिस्तान के हाथ कुछ आया या नहीं कुछ आया? देखिए जी, अभी तो खैर ख़त्म नहीं हुई, आज देखना होगा कि आज के बाद क्या होता है। लेकिन वहाँ पे हमारा जाना भी बनता था। मैं समझता था पर्सनली कि बॉन कॉन्फ्रेंस में भी हमें जाना चाहिए था। जो भी हमारा मौक़िफ़ हो उसको खुल के बयान करना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, हमने बहुत कुछ खोया है इसमें, हमने हमारे लोगों ने बहुत सफ़र किया है, फाइनेंशियली हमने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। और इससे अलावा जो भी हालात हुए वहाँ पे, जो सलाला चेक पोस्ट पे जो हमला था उनका, इसके बारे में हमारा मौक़िफ़ जो है सारी दुनिया को पता होना चाहिए। और वहाँ पे जाके उम्मीद करता हूँ कि ज़रदारी साहब जब वहाँ पे बात करेंगे तो खुल के बात करेंगे। लेकिन ओबामा साहब से मिलने के लिए बड़ी मेहनत की गई। व्हाइट हाउस का पैगाम था कि जब तक नेटो सप्लाई लाइन ओपन नहीं होती तो ओबामा साहब मिलेंगे नहीं। फिर उसके बाद साइड लाइन मीटिंग के लिए बड़ा फोकस किया गया। लेकिन सिर्फ ये 5 मिनट की मुलाकात, 5 मिनट क्या काफ़ी रहे? तो एक रस्मी सी मुलाकात होती है, इसमें कोई एक्सपेक्ट करना कि इसके ऊपर कोई डिसीजन होगा, कोई फैसला होगा, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है। वो तो ऐसे होता है साइड लाइन पे, हमेशा जब आप बात कर रहे होते हैं तो एक साइड पे ले जाके किसी से बात कर लेना, ये तो एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब देखना यह है कि ज़रदारी साहब किस तरह दूसरों को कन्विंस करते हैं कि हमारा पाकिस्तान का स्टैंड पॉइंट है क्या, या कन्विंस हो जाते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से अगर माइंड बना के नहीं गए कि वहाँ जाके मैंने सिर्फ खाली अनाउंस करना है। उम्मीद है जो करारदादें हैं पार्लियामेंट की, अगर पार्लियामेंट को हम इतनी अहमियत देते हैं जो देनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारी अब 3 करारदादें हो चुकी हैं, तो तकरीबन एक जैसी हैं। उस पे आके जो सबसे ज़्यादा हमने बात की है, फॉर एग्जांपल जो हमारे 24 फौजी जवान शहीद हुए, उन पे कम से कम अमेरिका को इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं शो करनी चाहिए। कम से कम उस पर माफ़ी मांगने का जो मुतालबा बड़ा जायज़ मुतालबा है हमारा, जो हमें पेमेंट होनी चाहिए, यानी कि 410 रुपये आसमां, यानी कि एक 28 टन का कंटेनर 40 फुट का टोटल जो है हमें सेनेट की पोर्ट एंड शिपिंग कमेटी को, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन ने बताया कि 410 रुपये टोटल मिलते हैं हुकूमत को। बाकी जो पैसा मिलता है वो सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ट्रक पे लेके जाते हैं यहाँ से लेके अफगानिस्तान बॉर्डर, $200 रेट था, अब कहा जा रहा है पाकिस्तान $5,000 रुपये जो है $5 से कम बनते हैं। ये सारे का सारा है जहाज से सामान उतारना, शेड में लेके जाना, दोबारा उसको लोड करना, ये सारी कार्रवाई के जो है टोटल हमें 410 रुपये मिलते हैं हुकूमत को। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी चले जाते हैं, या अमेरिकन खुद किसी को खिलाते पिलाते रहते हो, वो दूसरी बात है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो हमें बताया गया, अरबाब आलमगीर साहब ने जवाब दिया कि 65 से 85 बिलियन का हमारी सिर्फ सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो चुका है हमारे को। तो इसमें हमने जाके अगर उनसे कहते हैं कि कम से कम इस चीज़ को तो कंपनसेट हमें करें। और बाकी ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड की बात होती है CSF, ये तो हमें वापस मिल रहा है, वो खर्चा जो हम खुद ने किया हुआ है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जी, ये तो ड्यू है हमारे ऊपर पैसा। और इसको तो अगर आप अमेरिकन सेनेट के चले जाएं, वेबसाइट पे भी चले जाएं, तो उनकी अपनी जो है वो कहते हैं कि CSF जो है ये इसको हम एड में नहीं गिनते, नहीं शामिल कर, लेकिन हम उसके लिए भी शायद मिलतों पे उतर आए। जमशेद दस्ती साहब, क्या आपको वाकई लग रहा है कि ज़रदारी साहब वहाँ पे गए शिकागो कॉन्फ्रेंस में, क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ मनवा लेंगे या अमेरिका की बात मान जाएंगे, नेटो सप्लाई लाइन ओपन कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश है कि अगर अमेरिका की बात मान ली जाती तो पहले से ही जो है ना ये उनकी सप्लाई बंद ही ना होती। अगर माजी में देखें जो आमरीत का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कितनी अमेरिका ने हमले किए और किसी पे भी कोई प्रॉपर ना एहतजाज हो सका, ना कि अमेरिका के सामने हम खड़े हो सके। ये पहली गवर्नमेंट है और ये मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की कामयाबी है कि उन्होंने जो है ना उनकी आँख में आँख डाली और इतने अरसे से उनकी जो सप्लाई लाइन बंद की, और उसके साथ साथ ही जो हमारे मुतालबात, और मैं यकीन से कहता हूँ कि जो हमारी पार्लियामेंट की करारदाद पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मियां साहब तो आपके दौर को परवेज मुशर्रफ के दौर से बदतर कह रहे हैं और उसी दौर से कंपेयर कर रहे हैं कि आपका दौर तो वैसे ही है, जो काम कर रहे थे वो अब आप कर रहे हैं। मियां साहब को मैं 1-2 दफ़ा पहले भी प्रोग्रामों में कहा कि इलेक्शन नज़दीक है, मैं एक वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ, इलेक्शन की वजह से उन्होंने अपने हाथ पैर मारने हैं और
اور ان کی جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے. اب 4 سال وہ بڑے پرامن بیٹھے رہے اور باقی بھی امریکن کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے یا ان کا یہاں آنا تھا, سارے معاملہ انہیں پتہ ہے. اب صرف سیاست کرنی ہے تو میں ان کی مزید ان کی یہ ڈرامے بازی پہ جو ہے نا کوئی بات نہیں کروں گا. صرف یہ کوئی الیکشن ہے, وہ الیکشن کی اب اپنی گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں. بات چلیں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور پھر الیکشن کی گہما گہمی کے ساتھ دفاع پاکستان بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. تو مولانا صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ دفاع پاکستان نے کہا کہ نیٹو سپلائی لائن اوپن ہوگی, آپ لانگ مارچ کریں گے, احتجاجی ریلیز کریں گے, دھرنے دیں گے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کی نیت پہ شک ہے کہ یہ اوپن کرنے جا رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دفاع پاکستان کونسل اس وقت پاکستان کو امریکی غلامی سے آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے, اور فی الفور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں ان میں نیٹو سپلائی کی بندش ہے, جس کو ہم پاکستان کی سالمیت کے خلاف سمجھتے ہیں. 10 سالوں میں 9/11 سے لے کر آج تک ہمیں کیا ملا؟ ہمارے روٹ تباہ ہوئے, ہماری معیشت تباہ ہوئی, ہمارا ملک بد امنی کا شکار ہوا. آپ اگر دیکھیں کہ 10 سال پہلے یہی عرب بھی تھے, افغان بھی تھے, طالبان بھی تھے, لیکن پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی بد امنی نہیں تھی. یہ لوگ یہاں رہ رہے تھے. جو ہی 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد امریکہ نے اس کا سبب یہ بنا, امریکہ کا وجود افغانستان کے اندر, مشرف نے اس کی حمایت کی اور آج تک اس حمایت کا تسلسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. جہاں تک اس کی نیٹو سپلائی کی بندش کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس کا حکومت کو کردار جانا کہ حکومت ہی نے جو ہے وہ نیٹو سپلائی حضرت زرداری صاحب گئے شکاگو کانفرنس میں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ محترم میری بات پوری ہو جائے کہ حکومتیں بند کر رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر حکومت نے بند کر رہی ہے تو حکومت کو قبائل کے اندر سینکڑوں پاکستانی جو ڈرون حملوں کا شکار ہوتے ہیں اس پر حکومت بند کیوں نہیں کراتی؟ یہ تو فوج کے لوگ وہاں جو ہے وہ شہید ہوئے اور فوج نے جو ہے وہ بند کرائی ہے. ہمارا یہ سوال ہے اور ہم ان صاحب اقتدار اور تمام ان دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ جو قوم کے خیرخواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نیٹو سپلائی تو ہم نے بند کی ہے فوجیوں کی شہادت کے حوالے سے, اور بند کھول رہے ہیں ڈالروں کے مقابلے کے اندر. کیا ایک پاکستانی کا خون جو ہے اتنا سستا ہے کہ $5,000 کا مطالبہ ہم امریکہ مان لے تو ہماری سپلائی ساتھ یہ موقع بھی حکومت دے رہی ہے نا کہ 40 ملکوں سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے, ہمیں یہ کھولنی پڑے گی. 6 مہینے ڈالروں کی ہو رہی ہے حکومت ناراضگی کی, تو ایک ویسے سیاسی ایشو ہے. 2 وجہ سے کھولی جا رہی. ایک امریکہ ڈرا, آپ ہماری وزیر خارجہ کا بیان ہے موجود ہے, وہ کہتی ہے جی امریکہ ہمیں وہ دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, نہیں کھولو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر. ایک تو ہم ڈر کی وجہ سے کھول رہے ہیں اور دوسرا ڈالروں کی وجہ سے کھول رہے ہیں. ہماری سفارشات کا تو وہ حشر ہوا کہ ابھی ہم نے جو سفارشات مرتب کی تھیں ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی, جس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی مہربانی کر کے ڈرون حملے تم بند کرو. یہ ہماری سفارشات تو وہ بہت ساری, امریکہ نے 2 دن کے بعد پھر وہ ڈرون حملہ کیا. ڈرون حملے کس پہ کیے؟ ایک لڑکیوں کے سکول پہ کیا. اگر طالبان لڑکیوں کے سکول پر کرتے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا. وہ لڑکیوں کے سکول پہ انہوں نے وہ بم گرا دیا. اب امریکہ نے ڈرون حملہ لڑکیوں کے سکول میرم شاہ پر کیا اور اس کے اوپر نہ حکومت بولی ہے نہ کوئی اور بولے ہیں, اور سفارشات ہماری تو وہ تیار کر لے گی. اس لیے ہم روکیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی قوت استعمال کریں گے جو لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہیں. آئین کے دائرے میں کیا کریں گے آپ؟ دھرنے دیں گے, جو ٹرک جائیں گے یہاں سے کیا ان کو جلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتا رہا اس طرح؟ ابھی محترمہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, دفاع پاکستان نے بڑا مضبوط فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 27 مئی کو ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے جو اسلام آباد تک آئے گا, اور دنیا یقیناً اس کو دیکھے گی کہ عوام ہماری بھرپور سپورٹ کرے گی. ہم یہ جنگ پاکستان کی عوام کے, پاکستان کے تحفظ کے, پاکستان کی ملت کی آزادی آپ اس جنگ کو آگے لے جائیں گے. شفقت محمود صاحب آپ سے میں پوچھوں گی, دفاع پاکستان لانگ مارچ کرے گی, آپ کا سونامی مارچ آئے گا, اور حکومت نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے جیسے شکاگو کانفرنس جاری ہے وہاں پہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسی پاسبلٹیز بن رہی ہیں کہ پاکستان مان جائے گا روٹس اوپن کرنے کے حوالے سے؟ جی لگ تو یہی رہا ہے کہ فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ ہو چکا ہے. اب تو صرف اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ونڈو ڈریسنگ ہو رہی ہے کہ اس فیصلے کو عوام کے لیے قابل قبول کس طرح بنایا جائے.
اور اس میں جو کنڈیشنز پارلیمنٹ نے لگائی تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، نہ ڈرون حملے بند ہو رہے ہیں، نہ ہی معافی کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا جو پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے جو کہ پچھلے کوئی 8 سال سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو ہم نے پارٹنرشپ اختیار کی ہے امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں، اس کا سب سے بڑا وکٹم اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے، اور اگر ہم کنٹینیو کریں گے اس میں، ان کے ساتھ پھر پارٹنرشپ میں جائیں گے تو پھر مزید نقصان پاکستان کا ہوگا۔ شکاگو کانفرنس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، پاکستان کچھ حاصل کر پائے گا اس کانفرنس سے؟ جی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیل تو ان کی ہو گئی ہے، لیکن یہ ڈیل پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو موقف ہے، ہم کو امریکہ کے خلاف کوئی دشمنی کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وار ہے جو افغانستان میں امریکہ نے یہ جنگ جو کی ہوئی ہے، یہ اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کا حصہ دار پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور لیکن اس حصے داری اور شراکت داری تو سر وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کانفرنس کا اعلامیہ بھی آیا، نیٹو کے سربراہ وہاں پہ جو اس اعلامیہ کے پوائنٹ 9 تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رہے گی، اور روٹس اوپن کرنے کے حوالے سے وہ مثبت طور پہ پر امید ہیں پاکستان کے ساتھ کہ شاید اوپن ہو سکتے ہیں، تو وہ تو اپنی طرف سے ایک لچک بھی دکھا رہے ہیں، تو پھر لگ کچھ ایسا نہیں رہا کہ حکومت کا مائنڈ بن چکا ہے اس وقت؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا مائنڈ بن چکا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب تو صرف کوشش یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے کھینچا جائے کہ پاکستان کی عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم نے بڑا خودداری کا سٹینڈ لیا۔ یہ خودداری کا سٹینڈ نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے پہلے کہا گیا، یہ تو اب پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، اتنے $250 ہوں گے یا $500 ہوں گے، تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری خودداری پہ ہماری جو بھی ہے اس کے اوپر کہ ہم اب ڈالروں کے اس کے اوپر کر رہے ہیں، سودا بازی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئرلی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دنیا سے دشمنی لینے والی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم امریکہ کے ساتھ اچھا ایک رشتہ اور رابطے چاہتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ہم جو ہے اس کا حصہ دار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے حصے دار سر نہیں بن سکتے۔ مجھے بریک لینی ہے، اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب کی جماعت کا بھی سونامی مارچ تیار ہے، لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیٹو سپلائی لائن اگر اوپن ہوتی ہے، اور ساتھ جب ٹرکش پی ایم آج پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک کیا میسج دے کر گئے ہیں پاکستان کی اپوزیشن کو، اور حکومت کے حوالے سے کیا وہ نئے معاملات وہ بھی اس وقت طے کرانے آئے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔